کہ وہ روز بروز اس توہین میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی وسیدۃ النساء العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل آصف اشرف جلالی ملعون نے جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کیا ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت دے کر نہ فقط اس نے توہین اہل بیت کی ہے بلکہ وہ توہین قرآن اور توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمان بالعموم اور پاکستان میں اہل اسلام و ایمان بالخصوص حالت اضطراب میں ہیں، اور ہر کلمہ گو مسلمان اس کی اس توہین اور گستاخی پر رنجیدہ ہے۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں نے بالعموم اس کی مذمت کی ہے، اور لائق صد تحسین ہیں وہ بزرگان دین کہ جنہوں نے بر وقت اس ملعون کے خلاف قیام کیا، اور لائق تحسین ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کہ جنہوں نے صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کے خلاف قراردادیں پیش کی ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام علماء اسلام کو کہ جنہوں نے بلا تفریق شیعہ و سنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس گستاخ کی مذمت کی ہے، اور اس کو سزا دلوانے کے لیے بر وقت اقدام کیا ہے، اور بالاخص سلام پیش کرتے ہیں ہم ان علماء کرام کو کہ جنہوں نے عملی اقدام کرتے ہوئے باقاعدہ اس کے خلاف FIR درج کروائی ہیں اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ وہ فقط گستاخ اہل بیت ہی نہیں ہے بلکہ وہ گستاخ قرآن بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ روز بروز اس توہین میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف خطا کی نسبت دی، پھر اگلی مرتبہ اس نے باقاعدہ لقمہ حرام کی نسبت دی جناب سیدہ کی طرف، اور ایک مرتبہ پھر وہ توہین اہل بیت کا مرتکب ہوا، توہین رسالت کا مرتکب ہوا، اور پھر اگلی مرتبہ پھر اس نے للکارا، حکومت کو للکارا، ان علماء کی توہین کی کہ جنہوں نے اس کے خلاف قیام کیا، جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کا مصداق بنا، یعنی وہ گستاخی پہ گستاخی بھی کرتا چلا جا رہا ہے، اور الٹا ان لوگوں کو للکار رہا ہے کہ جو اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اقدام کر رہے ہیں۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان علماء کو جن میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید امتیاز حسین کاظمی صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین
جناب امجد آبدی صاحب قبلہ، اور خصوصاً غیر علماء میں چودھری صغیر صاحب، اور ہمارے ملک کے نامور منقبت خان جناب مقدس کاظمی صاحب، کہ جنہوں نے شب و روز سعی و کوشش کر کے قانونی کارروائی کے لیے کارا جوئی کی ہے اور عملی اقدام کیا ہے، اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں ان نام نہاد اپنے آپ کو مومن کہنے والے اور اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے، یہ جبکہ ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے آصف اشرف جلالی کہ جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، جو خارجی ہے، جو ناسبی ہے اور اہل سنت میں چھپا ہوا ہے اور اہل سنت کے مکتب کو بدنام کر رہا ہے، اسی طریقے سے کچھ نام نہاد جعلی شیعہ جن کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیسیکلی وہ نصیری ہیں۔ نصیری اور غالی مشرک ہوتا ہے ہر وہ بندہ کہ جو ذات میں اور صفات میں مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ جس طرح خارجی اور ناسبی اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت شمار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقے سے کچھ غالی اور نصیری شیعت کا لبادہ اوڑھ کر شیعت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ ضروریات اسلام اور ضروریات دین کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو علی اللہ یا علی رب کا نعرہ لگاتا ہے، جو نماز روزہ واجبات کی توہین کرتا ہے، جو محرمات کو حلال قرار دیتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے مسلمان ہے تو اس کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ، شیعت کے ساتھ۔ وہ لوگ ان علماء حقہ کے مقابلے میں اپنی دکانداری چلا رہے ہیں اور وہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اس گستاخ رسول اور گستاخ اہل بیت کو اور گستاخ اسلام اور گستاخ قرآن کو جتنی سزا اس کی بنتی ہے، جو گستاخ رسول کی سزا ہے، جو گستاخ اہل بیت کی سزا ہے، جو گستاخ قرآن کی سزا ہے، اس پہ دفعات لگائی جائیں اور اسے جلد از جلد کافر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ تمام عاشقان رسول اور آل رسول کے دلوں میں جو اضطراب ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ ہماری دعا ہے کہ خالق کائنات ان ناسبیوں کو، ان خارجیوں کو، ان غالیوں کو اور ان نصیریوں کو کافر کردار تک پہنچائے اور ان کے شر سے عالم اسلام کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔